الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أينما كنتم يدرككم الموت
ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزرنا کبھی جب میرا ہوا شہر خاموشا میں تو عجب نقشہ نظر آیا وہاں شاہان عالم کا کہیں آئینہ ایزانو سکندر کا شکستہ تھا کہیں ٹوٹا پڑا تھا سر کا سے خاک میں جم کا شرفائے ملت اسلامیہ رفقائے اہل سنہ والجماع گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں ساتھیوں اور بھائیوں مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں آج ہم 1 نومبر 2024 کو جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں اور اس سلسلہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ الرحمن کی کچھ آیات تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے اسی کا ترجمہ اور تفسیر اور خلاصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلاق اعظم نے کتاب اللہ میں کلام اللہ میں کتاب مبین میں کتاب روشن میں 3 مضامین موٹے موٹے بیان کیے ہیں، باقی سارے مضامین اس کے نیچے ہیں۔ توحید، رسالت اور قیامت۔ ہر انسان اس بات سے باخبر ہے
کہ جو اس دنیا میں انسان آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. جو مکان بنا ہے وہ ایک نہ ایک دن گر جائے گا. جو باغ لگایا گیا ہے کچھ عرصے کے بعد جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو کٹ جائے گا. ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے جب بہن بھائی سے، بھائی بہن سے جدا ہو جائے گا، باپ اولاد سے اور اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی. یہ کر و فر، یہ زندگی کے منصب، یہ عہدے، یہ دولت، یہ کر و فر اور گھن گرج سب کچھ یہی رہ جائے گا اور انسان خالی ہاتھ اس کی طرف جائے گا جس کو آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جسے ہم پروردگار کہتے ہیں، جو مالک یوم الدین ہے، جو حساب و کتاب لے گا، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، جس نے زندگی دی ہے. جب وہ چاہے گا تو یہ زندگی واپس لے لے گا. جس نے صحت دی ہے کبھی تکلیف دیتا ہے اور پھر کبھی تکلیف کے بعد صحت دیتا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے. اس کی مرضی ہے. زندگی اور موت اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی کا خالق ہے نہ کوئی موت کا خالق ہے. اور اللہ نے موت بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ لوگوں کی گردنوں میں جو سریا آ چکا ہے وہ نکل جائے. غرور ٹوٹ جائے، تکبر نہ رہے، بڑھائی ختم ہو جائے. اور جب موت آتی ہے تو یہ سبق بھی دے جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور طاقتور نہیں جو اس موت کو روک سکے. موت وہ مضمون ہے، امیر ہو یا غریب ہو، شریف ہو یا بدماش ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، پیر ہو یا غیر پیر ہو، غریب ہو یا ذمہ دار ہو، سرمایہ دار ہو یا جاگیردار ہو، صحت مند ہو یا مریض ہو، بچہ ہو یا جوان ہو،
اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے گا وہ آ کر ہی رہے گا. اللہ کا بھیجا ہوا وہ فرشتہ جو موت کے لیے مقرر ہو چکا ہے جب وقت آئے گا تو اس وقت سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا، موت آ کر ہی رہے گی. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسی کی قوت ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا. فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت و حیات بنائی ہی اس لیے کہ تاکہ تم اچھے کام کرو، نیک کام کرو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں کہ نیک کام کون کر رہا ہے، پتہ چل سکے کہ راستے میں کانٹا کون بچھا رہا ہے اور راستے سے کانٹا کون ہٹا رہا ہے، کون ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اور کون ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا یہ حکم موت والا آئے گا تو آ کر ہی رہے گا، کسی کے کہنے سے یہ واپس نہیں جائے گا اور کسی کے کہنے سے یہ موت جو وقت مقرر ہے اس سے تاخیر نہیں ہوگی. قرآن نے کہا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ کا مقرر کردہ وقت، اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہمارے لیے، موت کا ٹائم جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی وقت آ کر رہے گا. لا یؤخر، بالکل تاخیر نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے. ان اجل اللہ لا یؤخر اذا جاء لا یؤخر، تاخیر نہیں کی جائے گی. لو کنتم تعلمون، قرآن کا یہ ترجمہ ہے کاش تم جان لیتے، تمہیں احساس ہو جاتا اس بات کا کہ یہ وقت بھی آنا ہے. ہم نے اللہ کے روبرو جانا ہے، جن کے لیے ہم نے ساری کمائیاں کی ہیں آج وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور قرآن نے تو کہا کہ دیکھ لو جب یہ وقت آ جائے گا تم جہاں بھی ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. قرآن نے کہا کہ جب تم پر موت والا وقت آ جائے تو تم چاہے لوہے کے کوٹوں میں بند ہو جاؤ تب بھی موت آ کر رہے گی، ہوائی جہاز میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، خلا میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، فضا میں ہو
تب بھی موت آ کر رہے گی، زمین پر ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، زمین کے اندر ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، آسمان پر چلے جاؤ تب بھی موت آ کر رہے گی، گھر میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، سفر میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، دوستوں میں ہو تب بھی موت آ کر رہے گی، بڑے بڑے افسروں کے پاس بیٹھے ہو جب وقت آ گیا تو تب آ کر رہے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ تمہیں اس بات کا احساس ہو نہ ہو، تم جانو نہ جانو، موت آ کر رہے گی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اللہ رسول کو مانتا ہو تب بھی اس پر موت آئے گی، نہ مانتا ہو تب بھی اس پر موت آئے گی، مومن ہو تب بھی موت آئے گی، کافر ہو تب بھی موت آئے گی، مگر فرق ہے کہ پکے ٹھکے مومن پر جو موت آئے گی وہ اچھے انداز میں آئے گی، اور کافر پر جو موت آئے گی وہ تکلیف دہ ہوگی، وہ تکلیف پہنچانے والی ہوگی۔ اور ایک سچے مسلمان پر جب موت آئے گی تو وہ آسانی سے آئے گی، جس طرح تشتری میں پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں مسلمان تو نہیں ہے مگر بڑا سخی ہے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا پھر اس کے بعد اچھا کام کرے گا تب اس کی نیکی لکھی جائے گی، ورنہ نہیں لکھی جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں وہ اگر 10 مربے بھی کافر خرچ کر دے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایمان لانے کے بعد مسلمان 10 روپے خرچ کر دے۔ شرط تو ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے موت کو بنایا ہی اسی لیے تاکہ تم صحیح راستے پر چلو۔ سورہ قصص کے آخر میں فرمایا آیت نمبر 88 میں کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے سوا باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کے سوا ہر چیز پر موت آئے گی۔ وہ ولی ہو تب بھی موت آئے گی، وہ کتب ہے تب بھی موت آئے گی، وہ ابدال ہے تب بھی موت آئے گی، وہ پیر ہے تب بھی موت آئے گی، وہ فقیر ہے تب بھی موت آئے گی، وہ صحابی ہے تب بھی موت آئے گی، وہ اہل بیت ہے تب بھی موت آئے گی، وہ پیغمبر ہے تب بھی موت آ کر ہی رہے گی۔ موت آئے گی۔ لہ الحکم، اسی کی حکومت ہے، اللہ رب العزت کی اسی کی حکومت ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں۔ فرمایا گیا اور پوچھا گیا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا اب بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ تو کہا گیا للہ الواحد القہار،
آج اللہ کا ہار کی حکومت ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، اور اس کے سامنے جب پیشی ہوگی تو قرآن کی سورہ یاسین کی آخری آیت میں اس سے پہلی آیت میں عجیب لفظ فرمائے گئے اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا کہ جب یہ وقت ہوگا ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ اے اللہ ہم نے انہی ہاتھوں سے چوری کی تھی، اللہ ہم نے انہی ہاتھوں سے بیوی کے کہنے پر مارا تھا ماں باپ کو، اے اللہ ہم انہی پاؤں پر چل کر گئے تو چوری کی تھی۔ یہ سب چپ ہو جائیں گے، یعنی منہ چپ ہو جائے گا تو یہ بول پڑیں گے۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جسم بولتا ہے الگ الگ حصے، اور اگر آپ مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا پھولوں کی پتیاں بھی بولتی ہیں، درختوں کے پتے بھی بولتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا موت آ کر رہے گی، ضرور آئے گی، سب پر آئے گی۔ بزرگوں نے فرمایا جو دنیا میں اکڑتا پھرتا ہے، جو قبضہ گرفت ہے، جنہوں نے شریف لوگوں کے مکانوں پر قبضے کر لیے، زمینوں پر قبضے کر لیے، جائیدادوں پر قبضے کر لیے، پیسوں پر قبضے کر لیے، جب ان کا اعلان ہو کہ یہ فوت ہو گئے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں ان کے جنازے میں ضرور جایا کرو، اور جا کر جنازے کو دیکھا کرو اور غور کیا کرو، اتنا بڑا قبضہ گرفت کا سرغنہ تھا، مرنے کے بعد کیا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو مرنے کا فکر ہی نہیں، قرآن نے تو بار بار کہا ہے کہ فکر کرو موت کا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو اس طرح جنازہ اٹھاتے اور جنازہ پڑھتے ہیں جیسے اس نے مرنا تھا، ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، اور اگلے لفظ قرآن نے بتایا مر کر بھی کہاں جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی تو تم ہماری طرف لوٹ کر ہی آؤ گے۔ جس اللہ کو چھوڑ کر تم پیپلوں کی پوجا کرتے تھے، جس اللہ کو چھوڑ کر تم بہڑ کی پوجا کرتے تھے، جس اللہ کو چھوڑ کر تم جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، جس اللہ کو چھوڑ کر تم درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، آج دیکھ لو مرنے کے بعد بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے جس کو تم کہتے تھے یہ خالق نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے
یہ مشکل کشا نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ حاجت روا نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ پالن ہار نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ غریب نواز نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ امیر نواز نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ دستگیر نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ غوث نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ بیٹا دینے والا نہیں ہے، جس کو تم کہتے تھے یہ بیٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ فرعون پر سب کے سامنے میں نے اپنی موت بھیجی ہے، آج تک میوزیم میں پڑا ہے، اور کوئی میرے علاوہ الہ ہوتا، اللہ ہوتا تو اس میں روح ڈال دیتا۔ ہر ایک کے سمجھنے کی اپنا طریقہ ہے نا۔ قرآن نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھیں رکھنے والوں، دیکھنے والوں، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ فرعون کی لاش پڑی ہے اور اس کا جسم ویسے ہے، اس میں پانی دریا کے آثار ہے، اپنے اپنے حساب سے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ میری بات پر غور کریں تو اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کوئی اور رب ہوتا تو فرعون میں روح ڈال دیتا۔ یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، کوئی اور ہے رب تو روح ڈال کے دکھائے۔ اور حاضر دماغ میری بات پر توجہ کریں تو پتہ چلا روح اللہ نکالتا ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے روح واپس نہیں آ سکتی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے، ثم الینا ترجعون، مسلمانوں قرآن کی طرف آؤ، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کے سمجھنے اور ترجمے کی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اور قرآن نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں تفکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پر قفل تالا لگا دیا گیا ہے؟ اب مسلمانوں نے تو قرآن کی تلاوت جو تھوڑی بہت صبح کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، قرآن چھوڑ دیے، کتابوں کے چکر میں اتنے پڑے ہیں کہ قرآن کو بھلا دیا۔ لیکن آپ اس بات پر توجہ دیں جو چاہیں سو کر لیں، لیکن موت پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی بدبخت سے بدبخت نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ اب یہاں قرآن نے کہا کل من علیہا فان، اب اسی کے ترجمے پر آپ غور کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے عجیب ترجمہ لکھا ہے، جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں ترجمہ ہے پس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جہاں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے وہاں ترجمہ ہوگا پس تم اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر ایک پر موت آئے گی، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر موت نہ آئے، آئے گی، آ کر رہے گی،
اگر باقی رہے گا تو وہ صرف اللہ رہے گا. یبقى وجہ ربک اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان. اب یہ قرآن نے بتایا ہر ایک پر موت آئے گی. آگے یہ بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا؟ کون ہے تم میں سے جو یہ کہے کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی؟ اللہ کا حکم ہے نا. اگلا لفظ قرآن نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یہاں بتایا گیا یسألہ سارے کے سارے اسی سے سوال کرتے ہیں. من فی السماوات والارض زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سب کے سب اسی کے منگتا ہے اور وہی سب کا داتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ اگر آپ کا ذوق ہے تو پھر آپ کو ترجمہ سمجھ میں آیا. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. ایک تو یہ ہے کہ ہر نئی صبح نئی آن اور نئی شان کے ساتھ طلوع ہوتی ہے. قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت. یہ پھر کبھی تشریح عرض کریں گے. یہاں بھی یہی فرمایا گیا ساری کائنات میں زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سب کے سب اللہ کے منگتا ہے اور اللہ ہی سب کا داتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. اللہ آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں. جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے ملائک نظر نہیں آتے. یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ ایک تھیلی سی تھیلا سا کھینچ کے لے گئے تھے اور پیچھے 11ویں والے سرکار نے اس کو پکڑا، کھینچ لیا تھیلا، الٹا دیا جتنے روحیں لے کر جا رہے تھے. اور بھائی ملائک تو نظر بھی نہیں آتے تو اس نے کیسے پکڑ لیا؟ اوپر کیسے چلا گیا؟ جھوٹ نہ بولا کرو، اس سے معاشرے میں افتراق پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جاگ رہے ہو نا بھائی؟ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو آپ کو ہمیشہ قرآن کی طرف دعوت دی ہے. خود بھی کبھی کبھی قرآن کا ترجمہ دیکھ کے غور فکر کیا کرو نا کہ قرآن آخر کہتا کیا ہے.
آپ یقین کرو جب قرآن کے ترجمے پر غور و فکر کرو گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جہاں فرمایا گیا آئے گروہ جن و انس تمہیں اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، اپنی ظاہری معاشی پاور پر بڑا غرور ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم بھاگو بھاگو بھاگ جاؤ، دوڑو دوڑو. اور ساتھ ہی سمجھا دیا جہاں بھاگ بھاگ کر تھک جاؤ گے، جس جگہ پر بیٹھو گے وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، اور جو اوپر آسمان نظر آئے گا وہ بھی اللہ کا ہوگا. کوئی جگہ تو ایسی بتاؤ کہ جہاں اللہ کی زمین نہ ہو یا اللہ کا آسمان نہ ہو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، لا نہیں تنفذون بھاگ سکو گے الا بسلطان، جہاں جاؤ گے حکمرانی و حاکمیت و حکومت تو اللہ ہی کی ہوگی. حکومت کا معنی ہے جہاں آرڈر چلتا ہے. آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بتاؤ تم اللہ کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ لکھا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کو تو آپ جانتے ہیں نا، وائسرائے ہند جب ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس آیا تو بات چیت شروع ہوئی. وائسرائے ہند نے انگلش میں بات کی، ساتھ ترجمان رکھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زبان میں اردو میں بات کی، ہندی میں بات کی. جو ترجمان تھا ایک موقع پر جو وائسرائے ہند نے کہا اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن اس نے غلط کی، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، اس کا ترجمہ یوں نہیں یوں ہے. تو وائسرائے ہند نے کہا فراغت کے بعد کہ مولانا جب آپ کو اتنا عبور ہے انگلش پر تو آپ ہم سے براہ راست انگلش میں بات کرتے. تو مولانا نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا تم 5000 میل کا سفر کر کے یہاں آئے ہو، تم نے اپنی زبان نہیں چھوڑی، انگلش میں مجھ سے بات کر رہے ہو، میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں تو میں اپنی زبان کیسے چھوڑ دوں؟ آپ ذرا غور کریں کیسا جواب ہے. اس لیے انگریزی پڑھنا جرم نہیں ہے، انگریز بننا جرم ہے. تحقیق بھی کیا کرو مسائل کی. کسی زبان کے سیکھنے پر اعتراض نہیں ہے، مغرب پر اعتراض نہیں ہے، مغربیت اپنانے پر اعتراض ہے. اصول پر اعتراض نہیں ہے، اصول توڑنے پر اعتراض ہے. قرآن پر کسی صاحب ایمان کو اعتراض نہیں ہے، قرآن چھوڑنے پر اعتراض ہے. آپ بتائیے
جب قرآن میں بار بار موت کا ذکر موجود ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکاری ہے، اللہ کی کبریائی کا انکاری ہے، اللہ کی صمدیت کا انکاری ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ جو حضور کی نبوت کا انکاری ہے، جو حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکاری ہے، جو میرے نبی کی نبوت کا انکاری ہے، رسالت کا انکاری ہے، امامت کا انکاری ہے، معصومیت کا انکاری ہے، آپ کے سچے ہونے کا انکاری ہے، تو بتاؤ وہ قیامت کے دن کیسے حساب دے؟ اس کے بعد جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو ان کی ناموس کے خلاف بات کرتا ہے، اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے، اہل بیت کی ہرزہ سرائی کرتا ہے، صحابہ و اہل بیت کو الگ الگ کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، بتاؤ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ حساب تو دینا ہی پڑے گا، اور سب کو دینا پڑے گا۔ فرق ہے، جس طرح موت تو سب پر آئے گی، مگر نیک لوگوں پر موت آئے گی پیار والی، حساب تو ہوگا۔ اسی طرح ہے نا کہ کوئی سائیکل پر بھی سفر کرتا ہے، کوئی ہوائی جہاز پر بھی سفر کرتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کرام کا حساب و کتاب اعمال کے اعتبار سے نہیں ہوگا، نسبت کے اعتبار سے ہوگا۔ عام لوگوں کا حساب اس طرح ہوگا جس طرح لکڑی کا ترازو ہوتا ہے، کوئلے کا ترازو ہوتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کا حساب اس طرح ہوگا جس طرح جواہرات کا ترازو ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں، میرا نبی، انبیاء اور صحابہ اگر اس دنیا میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھنے پڑھانے کے بعد اس ظاہری اعتبار سے ایک نیکی بھی نہ کریں، تو تب بھی ساری دنیا کے لوگ اعمال کے اعتبار سے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کچھ سمجھا بھی کرو، لیکن آپ لوگ ڈاڈے ہیں، میں جتنا وقت کا پابند ہوں اتنا آپ بے وقت ہیں۔ میں ایک ایک منٹ کا خیال رکھتا ہوں، ان کو پکڑ لو، کل پرسوں بھلا دیں گے، بلکہ گھنٹے کے بعد بھلا دیں گے، پھر باتیں کریں گے۔ مولوی تو کچھ بتاتے نہیں، انہوں نے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریروں کو بھلا دیا، ہم تم کیا چیز۔ میرے بھائی وقت نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ صدقہ جاریہ کی کئی اقسام ہیں، صدقہ جاریہ، لیکن ایک تو اولاد ہے صدقہ جاریہ جو پیچھے پڑتی رہے، آپ کی یاد بھی تازہ کرتی رہے، نیک کام، اچھے کام، اچھے کام۔ دوسرا صدقہ جاریہ یہ ہے کہ ہم کوئی مسجد بنا جائیں، مدرسہ بنا جائیں، کسی بچے کو یا کسی کو حافظ بنا جائے، وہ آگے پڑھائے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا، پھر وہ آگے پڑھائے گا، کیسٹ ٹو کیسٹ چلے گی تو وہ ثواب بھی چلتا رہے گا۔ آج ایک کو آپ نے حافظ بنایا ہے، وہ حافظ بن گیا، پھر کل کو وہ آگے پڑھاتا ہے، پھر اس کے آگے پڑھاتا ہے، یہ سلسلہ چلے گا نا، تو وہ سارا ثواب ملتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، جو بچے پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، استاد کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے جو طلباء اور استاد کی اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ آپ عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے، اچھی طرح مولوی حافظ سن لیں قرآن کی وجہ سے، ورنہ کسی مولوی، کسی پیر، کسی حافظ کو کوئی پر نہیں لگے ہوئے، ہم سے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں۔
قرآن کی محبت، حضور کے فرمان کی محبت کی وجہ سے آپ ان قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں. قرآن کل سفارش کرے گا، یا اللہ انہوں نے میری عزت کی تھی. جس طرح روزہ کہے گا اللہ انہوں نے میری عزت کی ہے کہ دن کو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھایا. اسی طرح قرآن بھی کہے گا اللہ یہ قرآن والے ہیں، میری درخواست ہے ان کو معاف کر دے. لفظ بھی ہے القرآن والرمضان یشفعان فی یوم المیزان. تو آپ دیکھیے، آپ اس بات پر بھائی سچ یہ ہے مجھ سمیت مرنے کے بعد پتہ نہیں ہماری کمائی ہوئی دولت جو ہے، پیسے جو ہیں اولاد کہاں خرچ کرتی ہے. اگر اولاد نے بھی صحیح خرچ کر دیا تب بھی ہمیں ثواب ملے گا. اگر اولاد نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگے تب بھی ثواب ملے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم خود کر کے جائیں، اور وہ بہترین طریقہ جو ہے وہ مدرسے کی تعمیر و ترقی ہے. مدرسہ تو میں بھی چلا رہا ہوں، ہے بڑا مشکل یہ کام، بہت مشکل ہے. میرے قریبی دوست جانتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے دور بھی بھاگتا ہوں لیکن مجبور بھی بہت ہوتا ہوں. لیکن ایک بات طے ہے کہ زمین ختم ہو جائے گی، عمارت گر جائے گی، گارڈر کڑیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ جو بنیاد ڈالی تھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تم نے راستے سے کانٹا ہٹایا تو اس کا بھی ثواب ملے گا. انشاءاللہ تم نے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مدرسے میں جو حصہ ملایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو بچے پڑھتے رہیں گے یا آگے ان کا سلسلہ ہوگا، ان سب کا اجر و ثواب آپ کو یقینی ملے گا.